بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر وہ نہیں آیا اور ان لوگوں نے مجھے کسی اور کو اس سے آگے اس کے لیے سوچنا محال تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ذات کو کال ملائی۔ وہ جو اس وقت مہنسا کے گھر کا نقشہ پھیلائے مختلف ایریاز کو مارک کر رہا تھا، فہیمہ کے نام کو موبائل کی اسکرین پر بلنک کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں مہنسا نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی۔ ہیلو، میں فہیمہ، آپ زیاد بات کر رہے ہیں نا؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں اس کا فکر سے بھرپور لہجہ سن کر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شیزا کو تصویریں دینے اور پھر اس کی غیر حاضری کو لے کر وہ پریشان ہے۔ کسر تو آپ نے کوئی چھوڑی نہیں تھی، میری ہی تصویریں لے کر لوگوں کو واٹس ایپ کی جا رہی ہے۔ 007 بننے کا بہت شوق ہے آپ کو۔ وہ روب سے بولا، آپ میرے کمانڈو ہیں نا؟ وہ بے خیالی میں میرے کمانڈو کہہ گئی تھی، پھر اپنی بے خیالی پر زبان دانتوں میں دبائی۔ دوسری جانب تو اس کی بے اختیاری پر ذات کا بامشکل کہہ روکا، مگر شرارتی لہجے میں پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ مجھ پر آپ نے اپنا نام کب لکھوایا؟ اصل میں آپ آئے نہیں تو میں پریشان ہو گئی۔ اس نے ذات کی بات نظر انداز کی۔ آپ کیا مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کا آنچ دیتا لہجہ فہیمہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر گیا۔ نہیں، وہ میڈم بہت مرتبہ پوچھ رہی تھی، اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن آپ نے آج جو شیزا بھابھی کو میری پکچرز بھیجی ہیں اس کا بدلہ میں جلد لوں گا۔ اپنے لہجے کو خوفناک حد تک سنجیدہ بناتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، اب کل ہی روبرو بات ہوگی، کہتے ساتھ ہی ذات نے کال کاٹی اور زیر لب مسکرایا۔ واپس میں بیٹھا کسی رپورٹ کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا کہ موبائل پر اس نے سفیان کی کال اٹینڈ کی۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا۔ اچھی رپورٹ نہیں ہے، وہ لوگ فہیمہ کی پکچرز اپنے دبئی والے کلائنٹ کو بھجوانے کا سوچ رہے ہیں۔ کل رات ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ یار، غصے سے بنایا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ جیسے ہی تیرا ایک ماہ ختم ہوگا اسے سیدھا باہر پہنچائیں گے۔ اب جو کرنا ہے ہمیں آج رات میں ہی کر کے فہیمہ کو سیو کرنا ہے۔ سفیان کے کہنے پر اس کا دماغ تیز سے پلان بنانے لگا۔ تم گھر پر ہو؟ اس نے سفیان سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، راستے میں ہوں۔ کیوں خیریت؟ سفیان نے اچنبھے سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر بھابھی سے میری فوراً بات کرواؤ، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کیا۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ شیزا کی کال آنے لگی۔ اس نے سامنے لگے ٹی وی کی آواز اونچی کی تاکہ کوئی بات باہر نہ جا سکے۔ ہیلو جی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں اگر تمہیں بڑی بہن سمجھ کر کوئی حکم دوں تو کیا تم مانو گی؟ شیزا کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو دل میں لائے۔ حکم تو کر کے دیکھیں، اس نے نرم آواز میں کہا۔ ذات جس کو تم زیاد کے نام سے جانتی ہو، آج رات جب وہ تمہیں باہر لے جانے آئے گا تو کوئی چوں چڑا کیے بغیر آ جانا، سمجھو یہ تمہیں اس جہنم سے نکالنے کا پہلا قدم ہے۔ اس نے حیران ہوتے اس کی بات سنی۔ تم سن رہی ہو نا؟ دوسری جانب مکمل خاموشی نے اسے پریشان کیا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے آپ پر یقین کر رہی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں نے حالات کے سپرد خود کو کر دیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ جب اتنے درندوں میں رہ کر ذات جیسا فرشتہ بھیجا ہے تو یقیناً آگے بھی وہ مجھ پر اپنا کرم کرے گا، اس نے پر یقین آواز میں کہا۔ میں رات میں ضرور آؤں گی۔ اس کے کہنے پر شیزا نے ایک دو ہدایتیں دے کر فون بند کر دیا۔ رات میں وہ ذات کے آنے سے پہلے تیار تھی۔ جیسے ذات کے آنے کی اطلاع ملازمن دی، وہ ڈرائنگ روم میں آئی جہاں ذات پہلے سے موجود تھا اور مہرسا بھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ذات اسے دیکھ کر کھڑا ہوا، جو لیمن کلر کے فراک اور فیروزی پاجامے ملبوس تھی جس پر بہت ہی نفیس کام ہوا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر آج پھر اس نے سلیو لیس بازوں کو ڈھکا ہوا تھا۔ کھلے لمبے بالوں کی سائڈ سے مانگ نکالی گئی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے باہر لے جاؤں؟ ذات نے بمشکل خوبصورت چہرے سے نظر ہٹائی۔ ارے سرکار، یہ تو فی الحال آپ کی امانت ہے، جہاں مرضی لے جائیں۔ وہ میں نے خیال سے مسکرائی۔ ذات نے آگے بڑھ کر فہیمہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلیں سویٹ ہارٹ۔ فہیمہ تو اس بے تکلفی پر شرم سے پانی ہو گئی۔ بمشکل ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے میڈم، کہتے ساتھ ہی اسی طرح سے بازو کے حلقے میں لیے باہر نکلا۔ فہیمہ نے ایک دو مرتبہ اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا فضول حرکت ہے یہ؟ فہیمہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کمال خوبصورتی سے اپنی مسکراہٹ چھپائے سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کون سی؟ اس کی معصومیت پر اس کا دل کیا کہ سر گاڑی کے شیشے میں دے مارے۔ وہی جو آپ نے اس میڈم کے سامنے کی ہے۔ ابھی تک اس کا تنفس بحال نہیں ہوا تھا۔ تو کیا میں آپ کو کہتا چلے میڈم؟ آپ جانتی ہیں میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے ان کی نظر میں۔ اس کے لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا۔
ادروائز میں کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ ذات کے لہجے نے اچھی طرح اسے باور کرایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک ہوٹل کے آگے رکی۔ گاڑی لاک کر کے ذات نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ ریسیپشن پہ پہنچ کے اس نے ایک کمرے کا نمبر پوچھا۔ ان کے گائیڈ کرنے پر وہ لفٹ کی جانب آئے کیونکہ کمرہ تیسرے فلور پر تھا۔ اس سے ذرا پیچھے چلتے چلتے فہیمہ نے نظر اٹھا کر ذات کو دیکھا جو اس وقت بھی اسکن کلر کی ٹی شرٹ اور جینز میں موجود تھا۔ سر اٹھائے وہ ہمیشہ ایسے چلتا تھا جیسے فاتحہ چلتے ہوں۔ وہ کسی چیز سے معروف ہونے والا بندہ نہیں لگتا تھا۔ لفٹ میں اس کے ساتھ جاتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے تو بس خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی لفٹ رکی فہیمہ کی سوچیں بھی رکی۔ ذات نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، جیسے یقین ہو کہ وہ اس کے پیچھے آئے گی ہی آئے گی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے کسی کو کال کی۔ ہاں ہم پہنچ گئے ہیں، دروازہ کھولو، اسے کہتے ہی لاک کھولنے کی آواز آئی۔ اب کے بعد اس نے فہیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ اندر قدم رکھے۔ اندر آتے ہی فہیمہ کی نگاہ کرسی پر بڑا جمع شیزہ پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہی اس کی جانب پڑی۔ ان کے علاوہ کمرے میں 6 اور بندے بھی تھے اور ایک مولوی بھی موجود تھا۔ بہت شکریہ مجھ پر اعتبار کرنے کا۔ اب ایک اور احسان کرو، ہم تمہارا نکاح کروا کر تمہیں ایک مضبوط سائے باندھ دینا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش بھی مان لو۔ اپنی قسمت پر اور اللہ کی مہربانی پر فہیمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ بس حکم کریں، میں سب مانوں گی، فہیمہ نے آنسو بہاتے ہوئے اسے کہا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس سے نکاح ہے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور کچھ کرسیاں تھیں۔ شیزہ نے اسے بیڈ کی ایک طرف بٹھایا اور سر پر دوپٹہ دیا۔ باقی سب بھی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جس وقت مولوی نکاح میں لڑکی کے نام کی جگہ زارت کا نام لیا، فہیمہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت بھری آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی شیزہ کو دیکھا۔ اس نے فہیمہ کا ہاتھ دبا کر اسے رضامندی کا اشارہ کیا۔ فہیمہ نے معاف دماغ کے ساتھ کب قبول ہے کہا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اتنی بڑی قربانی فہیمہ فقط یہی تک سوچ سکی۔ زارت کی عظمت کا مینار اس کے دل میں کچھ اور بلند ہوا۔ حجاب و قبول کے بعد سب چلے گئے سوائے شیزہ اور سفیان کے۔ فہیمہ سفیان سے پہلی مرتبہ ملی تھی۔ اچھا زارت بھائی، اب ہم چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، شیزہ اٹھتے ہوئے بولی۔ پھر ایک نظر گمسم سی فہیمہ پر ڈالی جو ابھی بے یقین تھے۔ ڈیئر، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب زارت بھائی جانے اور وہ لوگ خود ہی تمہیں صحیح سے پروٹیکٹ کر لیں گے، شیزہ نے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یکدم فہیمہ اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر زارت اور سفیان کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زارت ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکا چکا تھا۔ میں کیسے آپ سب کا شکریہ ادا کروں، فہیمہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ یہ تو تم اب زارت بھائی بتائیں گے کہ کیسے شکریہ ادا کرو، شیزہ نے شرارت سے کہا، جبکہ فہیمہ کا دل دھڑکا، مگر وہ کسی خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب صرف اسے زندان سے نکالنے کی کوشش تھی۔ فہیمہ نے زارت کی جانب دیکھا جو ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ اوکے بڈی، سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے جاتے ہی فہیمہ کو اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے کی فکر لگ گئی۔ زردان ان کو دروازہ چھوڑ کر آ کے بیڈ پر ایسے نیم دراز ہوا جیسے اکیلا ہو، جبکہ فہیمہ کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سنائیں، وہ جو آنکھیں موندے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اسی کے انداز میں بولا۔ ہم کیا اس کمرے میں اکیلے رہیں گے؟ کوئی بات نہ بن پڑی تو فہیمہ نے انتہائی احمقانہ سوال کیا۔ کم از کم زارت کو یہی لگا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھا، فہیمہ نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پچھلے کتنے دنوں سے ہم رات میں ایک ہی روم شیئر کر رہے ہیں، تو پھر آج کیا پرابلم ہے؟ جبکہ اب تو ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی نظروں کو اس پر جمایا۔ اف، ایک تو اس بندے کی آنکھیں، فہیمہ بس دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ مگر وہاں صوفہ تھا جہاں آپ لیٹ جاتے تھے، یہاں کہاں لیٹیں گے؟ اس کی بات پر زارت کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی آپ کو ٹینشن یہ ہے کہ یہاں صوفہ نہیں ہے؟ اسے ہنوز بیڈ کے پاس کھڑی دیکھ کر وہ اس کے قریب گیا۔ چلے میں نیچے سو جاتا ہوں، اس نے حل بتایا اور کرسی پر پڑا ایک شاپر اٹھایا جس پر اس کا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھی۔ اس نے چینج کرنے کی غرض سے نکالی۔ نہیں، آپ اب اپنے محسن کو بھی نیچے تو سونے نہیں دے سکتی۔ یعنی اگر میں صرف شوہر ہوتا تو سو جاتا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہی، وہ کنفیوز ہو گئی۔ مطلب آپ اوپر سو جائیں، میں نیچے سو جاتی ہوں، اس نے اپنی طرف سے ایک اور حل نکالا، جسے ذات نے تو بالکل نہیں ماننا تھا۔ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اپنے کپڑے بازو پر ڈالے وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب آیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر گہری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ نہیں، ڈر تو نہیں ہے، اس نے زور و شور سے اس کی بات کی نفی کی۔ تو جب آپ کو کوئی ڈر نہیں تو نیچے سوئیں یا میرے ساتھ، اوپر پرابلم کیا ہے؟
بیڈ کافی بڑا ہے، ہم آرام سے لیٹ جائیں گے، میں ابھی بھی صرف محافظ ہی ہوں آپ کا، کسی اور بات کی ٹینشن مت لیں۔ یہ اس کی بات اب تک کی فہیمہ کے ساتھ سب سے طویل گفتگو تھی۔ وہ بات جو وہ جھجک کے باعث کہہ نہیں پا رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ساتھ ہی وہ مڑ کر واش روم میں چینج کرنے کے ارادے سے چلا گیا۔ فہیمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بھابھی نے آپ کے لیے بھی ایک سوٹ اس شاپر میں رکھا تھا، چینج کرنا چاہیں تو کر لیں۔ فہیمہ نے سر ہلا کر شاپر کا جائزہ لیا اور شکر کرتی کپڑے لے کر اندر چلی گئی۔ وہ سلیو لیس بازو سے بہت تنگ تھے۔ زاد نے بھی اس سے اپنی فیلنگ چھپانے کا ارادہ کیا۔ وہ فی الحال پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ مشن کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ فہیمہ سے کوئی جذباتی وابستگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں مہر نساء کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو نظر سامنے بیڈ پر نیم دراز زاد پڑی جو موبائل ہاتھ میں لیے اس پر گانے سننے میں مگن تھا، ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے دائیں جانب لیٹا ہوا تھا۔ فہیمہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا اس کے بائیں جانب جا کر لیٹنا۔ زاد نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ آج رات آپ نے واش روم کی پہرےداری کرنی ہے یا؟ اسے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ فہیمہ کپڑے شاپر میں ڈال کر آہستہ قدموں سے چلتی بیڈ کی جانب آئی۔ اس وقت وہ وائٹ اور فروزی لون کی پرنٹڈ شرٹ ٹراؤزر میں ہم رنگ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور بیڈ کی پانتنی کی جانب رکھا۔ اس طرف قبلہ رخ ہے۔ زاد کے بعد اس نے تکیہ واپس زاد کے پاس رکھا۔ جھجکتے ہوئے وہ لیٹ گئی جبکہ دل کی حالت عجیب تھی۔ زاد کی جانب اس کی پشت تھی۔ آج وہ ذہنی طور پر اتنی ریلیکس تھی کہ چند ہی لمحوں میں سو گئی، جبکہ زاد کو اپنے جذبات پر بند باندھنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ نیند میں فہیمہ نے کروٹ زاد کی جانب لی جو ابھی بھی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کوئی ای میل لکھ رہا تھا۔ یک تک اس کی نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر پڑی۔ محبوب پاس بھی ہو اور محرم بھی ہو تو خود پر قابو پانا کتنا مشکل ہوتا تھا، یہ آج زاد کو معلوم ہوا تھا۔ اوپر سے اس نے اب کی بار رخ اس کی جانب موڑا۔ اس کے خوبصورت بال اس کی گردن پر لپٹے تھے اور کچھ تکیے پہ بکھرے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زاد کی دھڑکنیں اسے اس حسین چہرے کو چھونے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں ہٹائیں۔ اس سے پہلے وہ مزید بڑھتا یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ ابھی اسے کھڑے دیر نہیں گزری تھی کہ سفیان کی کال آ گئی، جس کو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ایک ضروری رپورٹ میل کی تھی۔ ہیلو، او کام کے بارے میں جنونی انسان، تجھے آج رات بھی کام کی پڑی ہوئی ہے؟ اس کے ہیلو کے جواب میں سفیان کا جنجلاہٹ سے بھرپور لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سیفی بیٹا، آج میری ویڈنگ نائٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تیرا نکاح ہوا تھا۔ ہاں، مگر فی الحال یہ صرف نکاح ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کسی بھی رشتے میں ابھی نہیں بدلنا، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کے حق میں بہتر نہیں جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ کی بات سنجیدگی سے زاد نے سفیان کو اپنا لاہے عمل بتایا۔ مطلب میں ابھی تجھے چھیڑنے سے محروم ہی رہوں گا؟ سوچا تھا صبح تیرا اجلا چہرہ دیکھ کر تیری خوب عزت افزائی کروں گا۔ اس کی دکھ بھری آواز پر بمشکل اپنا کہکا روک پایا۔ میری جان، میں روز صبح منہ دھو کر اجلے چہرے کے ساتھ ہی آفس جاتا ہوں۔ اس نے بھی سفیان کو چڑھایا۔ یہ جان وان تو اب کسی اور کو کہہ، وہ تو ابھی میری محبت سے ہی بے خبر ہے۔ جان کہا تو اس نے وہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔ زاد نے ہلکا سا رخ موڑ کر سوئی ہوئی فہیمہ کو دیکھا۔ ہائے ہائے، تیرے منہ سے یہ مجنوں والی باتیں سن کر دل میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ اب تو فون بند کر اس سے پہلے کہ بھابھی اٹھ کر تجھے ٹھنڈا کر دے۔ زاد نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹایا۔ بیٹا، وہ دن دور نہیں جب میری بھابھی بھی تجھے ٹھنڈا کرے گی، سفیان نے دھمکی دی۔ اوکے ڈیئر، انجوائے یور لونلی ویڈنگ نائٹ۔ سفیان کے دل جلانے والے جملے نے ایک مرتبہ پھر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بک بک نہ کر، اس نے ہنستے ہوئے موبائل بند کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر واپس آ کر فہیمہ پر ایک بھی نگاہ ڈالے بنا آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آج وہ خود یہ جان کر حیران تھا، جو کنویں کے پاس آ کر بھی پیاسا تھا۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو اس کا پاؤں زاد کی ٹانگ پر دھرا تھا۔ اس نے بے اختیار زاد کی جانب دیکھا جو اس کے پاس ہی نیم دراز اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ فہیمہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا پاؤں ہٹایا، بال سمیٹے اور تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ زاد زیر لب مسکرایا۔ جیسے ہی واش روم سے نکلی، زاد کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں دھری تھیں، وہ اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ آئیے، اسے باہر نکلتے دیکھ کر زاد نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی زاد نے ایک ایگ اور سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالے اور کھانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی بریڈ پر مارجن لگا کر کھانے لگا۔ ایک عورت کی موجودگی میں چائے بنانا ایک مرد کو زیب نہیں دیتا۔
اس کے جتانے پر فہیمہ پر گھڑوں پانی پڑا۔ اس نے جلدی سے کپ سیدھے کر کے اس میں چائے ڈالی۔ شوگر وہ سر جھکائے سب کام کر رہی تھی، پھر بھی جانتی تھی کہ وہ اس کی گہری نگاہوں کی زد میں ہے۔ 1 ٹی اسپون اس کے کہتے فہیمہ نے چینی ہلا کر کپ اس کے سامنے رکھا۔ تھینکس۔ چائے پیتے ساتھ ہی وہ اسے لیا واپسی کے لیے نکلا۔ وہ جو سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی اب تک اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ لفٹ کے سامنے رکا۔ وہ اپنی سیٹ میں چلتی یکلگ اس کی پشت سے ٹکرائی۔ زاد نے بھی حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، اور کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا اس شخص کے سامنے۔ خود پر ملامت کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ سوری، سر اٹھا کر بے چارگی سے کہا۔ بہکنا تو مجھے چاہیے، حواس آپ کے اڑے ہوئے ہیں۔ جی، اس کی ذو منی بات پر حیرت سے اس نے زاد کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گاڑی مہرنسا کے گھر کے آگے رکی، فہیمہ نے اترنے سے پہلے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آج رات آئیں گے نا؟ اس کی خدشوں سے بڑی آواز پر وہ بے سختہ مسکرایا اور فہیمہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آپ کو اپنی عزت بنایا ہے اور عزت کو ہم بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس کی اور بھی حفاظت کرتے ہیں۔ میں آؤں گا۔ اس کے الفاظ پر فہیمہ کے چہرے پر سکون اترا۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی وہ اتر گئی۔ اس رات جب زاد آئے تو اس نے فہیمہ کو باہر لے جانے کی بجائے وہیں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مہرنسا انہیں اسی کمرے میں لے گئی، کارڈویٹ کے آخر والے کمرے کی جانب۔ کمرے میں جا کر فہیمہ تو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی جبکہ زاد کمرے کے فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فہیمہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو حیرت سے زاد کو دیکھنے لگی جو اب کمرے میں بچھی ریک کو اٹھا رہا تھا۔ فہیمہ چونکہ اب اس کے سیکرٹ ایجنٹ والی اور کمانڈر ہونے کے راز سے واقف ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے سامنے اپنے مشن کی ایکٹیویٹیز کرنے میں اسے کوئی مسئلہ اب درپیش نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہیمہ نے حیرانگی سے اسے پوچھا۔ زاد نے اسے غصے سے گھورا۔ آہستہ بولیں۔ اپنی آواز بھی آہستہ رکھتے ہوئے اس نے اسے تنبیہ کی۔ پھر موبائل اور ڈیٹا کیبل نکال کر فہیمہ کو دی۔ اسے اسٹریپ کے ساتھ لگا کر اس میں سے کوئی سوئنگ سلیکٹ کریں۔ ٹھہرے، یہ والا لگائیں۔ آواز اونچی تھوڑی اونچی کر دیں۔ اس نے وہاں پر رکھے اسٹیریو کی جانب اشارہ کیا اور ایک گانا سلیکٹ کر کے اسے لگانے کو کہا۔ فہیمہ نے ڈیٹا کیبل کی ایک سائٹ موبائل کے ساتھ لگائی اور دوسری اسٹریپ کے ساتھ اور گانا چلا کر اونچی آواز کر دی۔ کمرے میں الیکس بینڈ کے اونلی ون کی آواز گونجنے لگی۔ زاد نے ریک کو سائڈ پر ہٹانا چاہا تو فہیمہ نے بھی اس کی مدد کی۔ جیسے ہی وہ ریک ہٹی، زاد نے وہاں کے فرش کو ہلکا سا دبایا تو وہ کھل گیا۔ فہیمہ کا تو منہ کھل گیا۔ وہ فرش نہیں، لکڑی کا ایک پیس تھا جو کہ تہہ خانہ تھا، مگر بالکل ایسے پینٹ کیا گیا تھا کہ فرش کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ زاد کے کہنے پر وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر لائی۔ زاد نے اس کی ٹارچ روشن کی اور آہستہ سے اس تہہ خانے میں اترا۔ 3-4 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کچھ دیر اندر کا سارا جائزہ لے کر زاد باہر آ گیا اور واپس ہر چیز کو ویسے ہی ابھی سیٹ کر رہا تھا کہ دروازے پر نوک ہوا۔ اس نے فہیمہ کو فوراً بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور چادر اوڑھنے کو کہا جبکہ خود جلدی سے اپنے بال بھی بکھرائے اور شرٹ اتاری جس کے نیچے بنیان تھی۔ آج اس نے ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ دروازے کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ بھاری آواز بنا کر بولا اور ساتھ ہی دروازہ ان لاک کیا۔ وہ سرکار معذرت۔ اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تو میں نے سوچا پوچھ لو۔ زاد کے غصیلے تیور دیکھ کر مہرنسا بھی گھبرا گئی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا، اور ویسے بھی گانے لگانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مرضی، ہم جیسے بھی اس کمرے میں اس وقت رہیں۔ زاد نے غصے سے کہا۔ ارے نہیں، معافی چاہتی ہوں، آپ پلیز خفا مت ہوں۔ زاد کی خفگی دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اجازت ہو تو دروازہ بند کر لو۔ زاد نے اسے وہی برا زبان دے کر طنز کیا۔ جی کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی اور زاد نے بھی دروازہ بند کیا۔ فہیمہ آنکھیں ادھر ادھر کماتے اسے دیکھنے سے احتراز کر رہی تھی۔ زاد اس کی اڑی شکل دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ حرکت ضروری تھی کیا؟ اب اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی شرٹ والی حرکت کی جانب اشارہ کیا۔ بہت ضروری تھی۔ زاد نے شرارتی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بنتی ہیں؟ زاد کو اس کے چلانے میں مزہ آ رہا تھا۔ غصے سے اس کی پھولی شکل زاد کو ابھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جی نہیں، میں بہت معصوم ہوں۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے پھولے منہ سے ہی جواب دیا۔ اچھا سنیں، زاد نام ہے میرا۔ اس کے کہنے پر اس نے چڑ کر کہا۔ میں نہیں لے سکتی، اس نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چنبے سے پوچھتا خود بھی بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے آپ میں مگن فہیمہ نے غور نہیں کیا۔ یہ بحث ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر تیوری چڑھائی۔
اسے یکدم سفیان کی بات یاد آئی۔ بیٹا وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تجھے نکیل بھی ڈالے گی۔ آگے ہے مجھ پر روپ ڈالنے والی۔ وہ دل میں سیفی سے مخاطب ہوا۔ اچھا بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے نیچے کیا دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ پانی کی پائپ ٹھیک کرنے گیا تھا، گیس نزی سے کہتے ہوئے بیٹھ کے بائیں جانب آیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سیریسلی بتائیں نا مجھے، بہت تجسس ہو رہا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ اس کی فضول ضد نے اسے غصہ دلایا۔ یہ کوئی ہارر مووی نہیں ہے کہ نیچے کھوپڑیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانے لے جاؤں، اور جو بھی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، سو چپ کر کے سو جائیں۔ اسے ڈپٹ کر وہ اسٹیریو کی جانب گیا اور گانے بند کر کے اپنا موبائل لیے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پلیز نا، میں آپ کو کچھ لگتی ہوں، اس نے جیسے اسے اپنا اور اس کا رشتہ یاد کروایا۔ وہ جب موبائل پر سیفی کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے کا میسج کر رہا تھا کہ اسی کمرے میں طے خانہ ہے جہاں منشیات چھپائی جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے جب وہ فہیمہ کے ساتھ اس کمرے میں تھا تو چلتے ہی اسے ریک کے نیچے کا فرش باقی فرش کی نسبت مختلف محسوس ہوا۔ سیکرٹ ایجنٹ کے تو کان بھی اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ ہوا کی جنبش کو بھی سن لیتے ہیں۔